دو انٹرسٹ ہے نا, ایک ریئل اسٹیٹ ہے اور دوسرا ہے سیاسی انجینئرنگ. اس کے چند دنوں بعد ہی اگین کیم ٹو می, مجھے کہتے ہیں سر کہ آپ پکے میری نوکری کے پیچھے پڑ گئے. میں کہ جی میں آپ کی نوکری, کہتے ہیں مجھے باجوہ صاحب نے بلایا تھا, مائی باس, اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم سے ایک ہائی کورٹ کا جج نہیں ڈیل ہو رہا, تو یہ کیا ہو رہا ہے. تو سر یہ دیکھے نا, میں تو 2 دن پہلے آپ سے آنا تھا, میں چلا گیا کراچی, وہاں میں MQM والوں کے کوئی اسکرو ٹائٹ کرنے تھے تو میں ادھر گیا. تو ہی وڈ انہی لفظوں میں, ہاں بالکل, ہی وڈ say in so many words very candidly, اور کوئی وہ اس میں پرائڈ فیل کرتا تھا کہ میں جتنے بھی انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل کام کر رہا ہوں, یہ اس میں شاید میرا کوئی پرائڈ ہے اور میں بڑا اس کے جج کے سامنے میں مارکا مار رہا ہوں. تو آپ کے ساتھ پٹھاری میں بات کر رہے تھے؟ نہیں, اردو میں. یہ اردو میں ہی بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ بھی تو پٹھوار کے رہنے والے اور وہ بھی پٹھوار کے رہنے والے. جی جی. آپ نے دوسری دفعہ ان کو اپنے گھر آنے کی اجازت کیوں دی جج صاحب؟ کہ میرے بچے باہر جاتے ہیں, میری بچی یونیورسٹی پڑھنے کے لیے جاتی ہے. مجھے سب معلوم ہے, آپ کو ہمیں سب اندازہ ہے. اور پھر یہ کہ مجھے جنہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے, ظاہر ہے میرے انسٹیٹیوشن نے مجھے پروٹیکٹ کرنا ہے, اور میرے انسٹیٹیوشن کے جو بڑے ہیں میرے پیرز, وہ کہتے ہیں جس میں 2 مارنی ہے جس دن وہ 4 مارو. اسی ودے کو بڑے تنگ, یہ ساڑی گل نہیں سنتا. تو ان کی بھی سپورٹ نہیں تھی آپ کو حاصل؟ نہیں تھی. اور پھر معاشرہ جو ہے اٹس دا لا آف دا جنگل, جو مرضی کر لیں. تو مجھے اس لیے یہ تھا کہ یار یہ تو مجھ سے تو خود, میرے پاس تو خود پوچھ کے اجازت لے کے کم از کم آ رہے ہیں نا, تو ہمارے بڑوں کے پاس تو یہ بغیر اجازت کے چلے جاتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. کچھ انہوں نے تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتایا ہوگا کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ اس میں دیکھیں اسی طرح وہ بات کی, دیکھیں سر ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلیں گے تو آپ کے لیے بھی, آپ کے بچوں کے لیے بھی, سب کے لیے بھی اچھا ہوگا. مطلب بیسیکلی وہ میسیج یہ تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے بچے کیا کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ کی بچی کس یونیورسٹی میں جاتی ہے, ہمیں پتہ ہے آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یو آر فرام اے ویری ہمبل بیک گراؤنڈ, آپ کی کوئی اربن ایریا میں پراپرٹی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو اگر آپ ہمارے ساتھ مل کے چلیں گے تو آپ کو بہت فوائد ہوں گے. اس کے بعد کیا ہوا جج صاحب؟ ایک اس وقت کے MNA, وہ اس وقت ان کے بڑے ڈارلنگ تھے جمشید دستی صاحب. جی بالکل. ایک انہوں نے میرے خلاف ریفرنس فائل کیا تھا, اور ایک کلثوم خالق ایڈوکیٹ تھی, انہوں نے فائل کیا تھا, اور ایک میرے اوپر اور ریفرنس فائل کروایا گیا تھا, فرمائشی ریفرنس تھا کہ میں جس سرکاری گھر میں رہ رہا تھا وہ 1967 میں اس کی کنسٹرکشن ہوئی تھی. جی ہم واقف ہیں اس چیز سے کہ جی آپ نے اس کی ریفربشمنٹ کے اوپر بہت قصیر رقم لگا دی جی, اور یہ آپ نے بڑا ظلم کیا پبلک ایکسچیکر کے ساتھ. اچھا. اور ہم آپ کو اس چیز پہ نہیں معاف کر سکتے. اس سائڈ سے میرے پیرز کی طرف سے ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ دی گئی کہ اس دے سانو کچھ کرنے دی ضرورت ہی نہیں, اسی ادے چینو رگڑ دیا گے سرکاری گھر والے اس پہ. اس سے پہلے اسی گھر میں سعید مہدی صاحب رہا کرتے تھے, پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے زمانے میں. تو ان کا بیٹا عامر علی احمد جو ایک دن مجھے ملنے کے لیے آیا, اس وقت وہ DC تھا اسلام آباد کا, کہتے ہیں سر یہ 9 کمرے جو آپ کے اوپر الیج کیا گیا ہے کہ آپ نے 9 کمرے بنوائے ہیں, وہ ہمیں بتائیں کون سے 9 کمرے ہیں. میں کہ یار آئی کوڈنٹ فائنڈ مائی سیلف کہ میں نے کون سے 9 کمرے بنوائے. تو میں میاں ثاقب نثار صاحب کو, کھوسا صاحب کو, آئی بیسیج دیم کہ سر رجسٹرار صاحب کو بھیج کے صرف فزیکل ویریفیکیشن کر لیں, باقی چیزوں کو چھوڑ دیں. اگر یہاں پر اگر یہ سبسٹینشیٹ ہو جاتی ہے یہ چیز, یہ ایلیگیشن, تو مجھے بھلے آپ فائر کر دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن یہ فیکچولی انکریکٹ ہے. اس ریفرنس میں بھی جو وٹنسز تھے نا وہ پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لیے جا چکے تھے بھائی لوگوں کی طرف سے, کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی پیش نہ ہو, ہم نے میک شور کرنا ہے اس بندے کو, ہم نے فائر کروانا ہے. اسی دن شام کو پھر انہوں نے مجھے یہ سپیچ والے اس میں شوکاز نوٹس جاری کر کے موٹو نوٹس لے لیا. ایک بھی ہیئرنگ نہیں ہوئی. سمرلی ڈیسائیڈڈ
समरी भी कोई उसको एक क्रेडनेस फिर भी अटैच होती है ना कि आप आए। बिल्कुल एक हमें बुलाया गया, मैं और मेरे वकील थे हामिद ख़ान साहब, हम पेश हुए तो उन्होंने कहा जी हाउ टू प्रोसीड इट, उन्होंने बताया जी ये प्रोसीजर है, उन्होंने कहा ओके जी हम आपको बताएंगे। तो शाम को हम बैठे हुए घर पे तो अचानक न्यूज़ ब्रेक हुई जी कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिशात पर उनको हटा दिया गया। और आप इस बात पे यकीन नहीं करेंगी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स की रिकमेंडेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, देन टू प्रेसिडेंट एंड हिज सिग्नेचर्स अकॉर्डिंग अप्रूवल, इट टुक जस्ट 40 मिनट्स। अनबिलीवेबल। इससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार इंसाफ शायद पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं होता हो। जब आपको 2024 में रिलीफ मिला और इस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, उस वक्त आपने क्यों नहीं इंसिस्ट किया कि ये पूरी ट्रायल करें? समरली क्यों उन्होंने इस दफ़ा भी फ़ैसला कर लिया? खोलते खुलवाते हमें भी पता चलता। और इस वक्त तो चीफ़ जस्टिस साहब प्रोसीडिंग्स को पब्लिकली ब्रॉडकास्ट करवा रहे हैं, तो हमें भी पता चलता कि क्या हुआ आपके साथ। जी, मैं 21 जुलाई को जब मैंने ये तकरीर की तो उस वक्त चीफ़ जस्टिस साहब मियां साकिब निसार साहब कराची रजिस्ट्री में थे। तो जब उनको वो पता चला तो उसके ऊपर उन्होंने एक रिएक्शन दिया। तो मैंने नेक्स्ट डे 22 तारीख को मैंने उनको एक लेटर लिखा। मैं कहा सर कि ये मैंने बातें की हैं, इसकी वेरासिटी को जानने के लिए आप कोई जुडिशल कमीशन बना दें, और अगर मेरी ये कही हुई बातें सच साबित होती हैं तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि जिन लोगों के हवाले से मैंने बातें की हैं मैन इन यूनिफॉर्म, आप उनका क्या करेंगे, और अगर मेरी बातें गलत साबित होती हैं तो भले मुझे डी चौक में आप टांग दीजिए, टांग दें। उसका खैर कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमने बाजवा साहब को पार्टी बनाया, हमने फैज़ हमीद साहब को पार्टी बनाया, हमने इरफान रामे को पार्टी बनाया, बाकी जितने भी लोग थे, ब्रिगेडियर फैसल मरवत को पार्टी बनाया कि हमने कहा जी कि ठीक है आप इनको करें। तो वो तो बिल्कुल ही मुकर गए ना फैज़ हमीद साहब और वो कि जी हम तो जानते ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे ऊपर सरासर इफ्तरा है, जी हम तो जानते, हमें तो ऐसी बात का पता ही नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी ये साकिब निसार से, और मुझे आसिफ खोसा से तो बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट थी तो आसिफ खोसा साहब उस वक्त मैच्योर स्टूडेंट थे और वो अपना LLM कर रहे थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। फिर उनका एक ख़ानदानी बैकग्राउंड भी है, तो मेरा ख्याल था कि थोड़ी सी तो हिम्मत दिखाएंगे।